بڑی خیر و برکت ہوتی ہے۔ بچے ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں، کیونکہ ماں زیادہ وقت لگاتی ہے بچوں پر۔ تو ماں جتنی سدھر کر ہوگی، با اخلاق ہوگی، متقی ہوگی، بچوں پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اگر ماں ہی بد اخلاق ہے، بد کردار ہے، تو پھر بچے بھی بد اخلاق اور بد کردار ہو جائیں گے۔ اور اگر وہیں اولاد بگڑ جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، تو واللہ زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں۔ انسان کی اہم ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ آپ ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن ساتھ میں ایک مسلمان ضرور بنائیں۔ اپنے بچوں کو ایک مومن ضرور بنائیں۔ اس کے بعد حضرت سعید بن وسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، کاش ہمارے دادا نے اپنا نام بدل لیا ہوتا۔ ہمارے گھرانے میں، خاندان میں اکثر رنج و غم ہوا کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے سے غم کا ماحول بنا رہتا تھا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ ناظرین، ابھی میں نے سورۃ التحریم کی ایک آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچانے کی تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے۔ ایمان والوں سے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی نار جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہیں، پتھر ہوں گے، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ آپ نے ترجمے سے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کرو، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ اسی آیت کو میں اپنا موضوع عنوان بناتے ہوئے آج کے اس ملاقات میں اولاد کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اولاد زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ جسے اولاد مل گئی، سمجھو اسے زندگی کی ایک عظیم نعمت مل گئی، اور جو بندہ اولاد سے محروم ہے وہ زندگی کی ایک عظیم نعمت سے محروم ہے۔ اس اولاد کے محرومی کا غم اسے زندگی بھر تڑپاتا رہے گا۔ گھر میں رونق اولاد سے ہے، زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر کی زینت اولاد سے ہے۔ اللہ نے کہا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ ہاتھ میں اگر مال ہو، گھر میں اگر اولاد ہو، تو یہ دونوں چیزیں دنیا زندگی کی زینت ہیں، رونق ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن دو نظریے پیش کرتا ہے اولاد کے حوالے سے۔ ایک نظریہ یہ ہے، کچھ آیتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اولاد ہماری دشمن ہے، اولاد یہ آزمائش ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اولاد کو نعمت قرار دیا ہے کہ مال اولاد زندگی کی نعمت ہے۔ اللہ نے سورۃ النوح میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی کہا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، انہوں نے اپنے قوم سے نصیحت کی کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ استغفار کرو گے تو کیا ہوگا؟ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مال کی نعمت سے نوازے گا، تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ تو اس آیت میں اولاد کو ایک نعمت قرار دیا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جس میں اولاد کو آزمائش، فتنہ قرار دیا گیا۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال، تمہارے اولاد یہ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، امتحان ہیں۔ اور سورۃ التغابن میں تو اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، تم میں سے تمہارے بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے عدوا لکم، تمہارے دشمن ہیں، زندگی میں ان سے بچ کے رہنا، ہوشیار رہنا۔ تو اس آیت میں اولاد کو ایک فتنہ، آزمائش اور دشمن قرار دیا۔ یہ دونوں نظریے اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ اولاد اگر نیک ہو، متقی ہو، صالح ہو،
تو یہ زندگی کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اور اگر وہیں اولاد بگڑ جائے، اولاد نافرمان ہو جائے، بد اخلاق ہو جائے، تو واللہ زندگی میں کسی دوسرے عذاب کی ضرورت نہیں۔ انسان کو اس سے بڑا کوئی اور عذاب نہیں کہ اولاد بگڑ جائے، اولاد نافرمان ہو جائے۔ زندگی کا سکون ختم ہو کر رہ جاتا ہے، نہ دن میں سکون، نہ رات میں سکون، سکون برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اولاد کی نعمت ہم میں سے اکثر کو ملتی ہے، اس نعمت کو نعمت بنانے کے لیے والدین کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ ماں باپ دونوں اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، ماں اپنی ذمہ داری اور باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری ادا کرے تو یہ ہمارے لیے نعمت بن سکتی ہے۔ اور والدین کی ذمہ داریاں کب اور کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے، وہاں سے بچے کا نام رکھنا، اس کے سر کے بال کاٹنا، عقیقہ کرنا، یہ والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل غلام مرتہن بعقیقہ، جب تک ماں باپ عقیقہ نہیں کرتے بچے کی جان رہن میں رکھی جاتی ہے عقیقے کے عوض پر، تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ عقیقہ کریں۔ اگر مال رہتے ہوئے آپ تاخیر کرتے ہیں مناسب نہیں ہے، 7ویں دن سے ٹالتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح بچوں کے اچھے نام رکھے جائیں، ایسے نام نہ رکھیں جس سے شرک کی بو آتی ہو۔ عبد الرسول نام رکھ دیا، رسول کا بندہ، عبد النبی نام رکھ دیا، نبی کا بندہ۔ ایسے نام نہ رکھیں جو شرکیاں ہوں، جس سے شرک کی بو آتی ہو۔ اچھے نام رکھیں۔ اور آج کل تو لوگوں میں ایک نیا رواج شروع ہو چکا ہے کہ نئے نام رکھنے کا، ایسا نام جو آج تک کسی نے نہیں رکھا، کہ ایک آدمی نے ایک عالم صاحب کے پاس آ کر کہا کہ مولانا کوئی اچھا نام بتائیں، تو مولانا نے کہا کہ عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ نام کہیں، تو اس نے کہا کہ اور اچھے نام، نئے نام بتائیں، تو مولانا نے اور کچھ نام بتائے، تو اس نے کہا کہ اور نئے نام بتائیں، تو مولانا کہنے لگے کہ جانوروں کا نام رکھ لو، کتا، بلی، ایسے نام رکھ لو۔ نئے نام کہاں سے لائیں؟ یہ سب تکلفات ہیں۔ بہترین نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اس کے بعد اولو العزم پیغمبروں کے نام ہیں، انبیاء رسول کے نام ہیں، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، اور ہمارے اسلاف کے نام، تابعین، تبع تابعین، محدثین کے نام، یہ سب بہترین نام ہیں۔ ایسے نام رکھنے چاہیے۔ نئے نئے نام رکھنا جو آج تک کسی نے نہیں رکھا، یہ سب تکلفات ہیں۔ اس لیے کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ناموں کا اثر بچوں پر ضرور پڑتا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے دادا کا نام تھا حزن، یعنی رنج و غم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اپنا نام بدل لو۔ انہوں نے کہا کہ والدین کا رکھا ہوا نام ہے، رہنے دیں گے؟ تو پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے، رہنے دیں۔ اس کے بعد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کاش ہمارے دادا نے اپنا نام بدل لیا ہوتا۔ ہمارے گھرانے میں، خاندان میں اکثر رنج و غم ہوا کرتا تھا، کسی نہ کسی بہانے سے غم کا ماحول بنا رہتا تھا۔ تو اسی لیے چاہیے اچھے نام رکھیں جس کا معنی اچھا ہو، کیونکہ ناموں کا اثر بچوں پر ضرور پڑتا ہے۔ پھر اہل علم کہتے ہیں جب بچہ بولنے لگتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی لڑکھڑاتی زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرایا جائے، اس کی تلقین کی جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بچے کی زبان ابھی لڑکھڑا رہی ہے، پھر بھی آپ اس کی زبان سے اس کلمہ توحید کی تلقین کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس زبان سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا بہت پسند آتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران، ایک بندہ قرآن مجید پڑھتا ہے، مشقت سے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، سیکھنے کے مرحلے میں ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈبل اجر و ثواب عطا کرتا ہے، لہو اجران، دگنا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ لڑکھڑاتی زبان سے جب کلمہ توحید کا اقرار کرایا جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس لڑکھڑاتی زبان سے توحید کا اقرار بہت پسند آتا ہے۔ یا شہادتین کا اقرار کرائیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسے ہی والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی جسمانی صحت، روحانی صحت کی فکر کرنی چاہیے۔ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ عرب میں دیکھیے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے دیہات کے حوالے کر دیتے، دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیتے،
ابتدائی چند مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، کیونکہ دیہات میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، ہمت، بہادری، جفا کشی، وہ ساری خوبیاں رضاعت کے ذریعے سے بچوں میں داخل ہو جائیں۔ دیہات کی عورتیں جو مضبوط ہوتی ہے، دیہات کے لوگوں میں جو ہمت مضبوطی ہوتی ہے، بچوں میں بھی وہ ہمت آ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیے گئے تھے۔ حکمت یہی تھی کہ دیہات کی خوبیاں بچوں میں آ جائیں۔ اور آج کل بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت سارے گیمز آ گئے ہیں، ورک آؤٹ ہے یا مارشل آرٹ ہے، کراٹے وغیرہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ بچوں کو سکھا سکتے ہیں ان کی جسمانی صحت کے لیے، بچوں کو مضبوط بنانے کے لیے۔ ایسے ہی بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو شیاطین سے ان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بچپن میں شیاطین کے حملے ہوتے ہیں، شیاطین کی نظریں لگتی ہیں، انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے اور شیاطین کی بھی، تو والدین کو اسی فکر کرنی چاہیے۔ اور یہ فکر کہاں پر ہونی چاہیے؟ ازدواجی تعلقات کے وقت، جماع کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اللہ کے نام کے ساتھ، اے اللہ تو ہماری بھی حفاظت فرما لے، ہمیں بھی بچا لے شیاطین سے، اور ہمارے اولاد کو بھی شیاطین سے بچا لے۔ تو یہ دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں جب شام ہوتی ہے، سورج غروب ہونے کے بعد رات کا جو ابتدائی اندھیرا ہوتا ہے، یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے۔ گلیوں میں، سڑکوں میں، چوراہوں میں شیاطین گھوما کرتے ہیں، پھرا کرتے ہیں۔ پیارے نبی کہتے ہیں فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَنْتَشِرُ حِينَئِذٍ فَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، کہ اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لو جب رات کا اندھیرا چھا جائے، اور اپنے دروازوں کو بسم اللہ کہہ کر، اللہ کے نام کے ساتھ اپنے دروازوں کو بند کر دو۔ اور آج دیکھیے ہمارے بچے مغرب سے عشاء تک باہر گلیوں میں کھیلتے ہیں، گھومتے ہیں، سڑکوں پر پھرتے رہتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہمارے بچے محفوظ ہوں گے؟ یہ شیاطین کے پھیلنے کا وقت ہے، ہر جگہ شیاطین گھوما کرتے ہیں، تو ہمارے بچوں کے اخلاق پر، ان کے کردار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے حضرت حسن و حسین پر دم کیا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، اور کہا کرتے تھے ان اباکما کان یعوذ بها اسماعیل و اسحاق، کہ تمہارے دادا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل و اسحاق پر ایسے ہی دم کیا کرتے تھے، تو میں بھی اسی دعا کے ذریعے تم پر دم کر رہا ہوں۔ جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لیں، اپنے گھر کے دروازے اللہ کا نام لے کر بند کر دیں، بچوں کو باہر نہ چھوڑیں، ورنہ شیاطین کے حملے ہوتے ہیں ہمارے بچوں کے اخلاق پر بھی اور کردار پر بھی۔ بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کی تعلیم، عبادت کا شوق، علم کا شوق سکھانا چاہیے، چھوٹی چھوٹی دعائیں، سورتیں بچپن میں سکھانا چاہیے۔ پیارے نبی نے کہا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 7 سال سے پہلے حکم نہیں دے سکتے، بچوں کو بچپن سے ہی نماز کا حکم دینا چاہیے، نماز سکھانا چاہیے۔ 7 سال کی جو عمر ہے، اس عمر میں بچے کو تمیز آتی ہے، دوست دشمن میں فرق ہوتا ہے، تھوڑا سا شعور آ جاتا ہے۔ 7 سال سے پہلے اگر ابو سے نماز کو لے کر جاتے تھے تو 7 سال کے بعد بچے کو خود سے نماز جانا چاہیے، خود سے اٹھنا چاہیے۔ اور کہا گیا اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں اور اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں تو پھر آپ انہیں مار بھی سکتے ہیں۔ تو بچوں کو بچپن سے ہی عبادت کا شوق، تعلیم، دعائیں وغیرہ سکھانا چاہیے۔ سلف کی زندگیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں شوق دلانے کے لیے، انہیں عادت دلانے کے لیے آپ کچھ ترغیبات بھی کر سکتے ہیں، کچھ انعامات دے سکتے ہیں، بچوں کو ہدیہ دینا چاہیے، بچے اس کے ذریعے سے عبادت میں اور آگے بڑھتے ہیں۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ بڑے زاہد، بڑے عالم اور متقی تھے۔ ان کے والد وہ کہا کرتے تھے کہ میرے ابو مجھ سے کہا کرتے تھے ابراہیم تم جتنے احادیث سن کر آؤ گے میں ایک ایک حدیث پر 1 درہم دوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ ان درہموں کی خواہش میں جستجو میں محدثین کے درسگاہ میں جاتا، ان کے پاس جا کر کافی سارے احادیث سنتا اور اپنے ابو کو آ کر سناتا۔
تو ایسے ہونا چاہیے، بچوں کو کچھ ترغیبات دیں، انعام دیں، انہیں ہدیہ دیں، بچوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ صحابیات کہتی ہیں کہ ہم چھوٹے بچوں کو بچپن میں ہی ان سے روزے رکھواتی تھی اور انہیں مسجد لے کر آتی، مسجد میں اگر وہ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے اگر وہ روتے تو ہم انہیں کھلونے دیا کرتے تھے جس سے ان کا دل بہلتا تھا۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ بچوں کو عبادات میں، تعلیم میں، نیک کاموں میں انہیں آگے بڑھانے کے لیے کچھ ترغیبات ہونی چاہیے، انہیں آپ ہدیہ وغیرہ دے سکتے ہیں اور دینا چاہیے۔ والدین کی اہم ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، لائر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن ساتھ میں ایک مسلمان ضرور بنائیں، اپنے بچوں کو ایک مومن ضرور بنائیں۔ حشر کے دن آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ آپ نے ڈاکٹر کیوں نہیں بنایا، انجینئر کیوں نہیں بنایا، ایڈوکیٹ کیوں نہیں بنایا، لیکن یہ سوال ضرور ہوگا کہ تم نے بچوں کو توحید کی تعلیم دی یا نہیں، محبت رسول کا سبق سکھایا یا نہیں، بچوں کی تربیت کی ہے یا نہیں، یہ سوال ضرور ہوگا۔ آج ماں باپ سمجھتے ہیں بچوں کو اچھی کالج میں پڑھا دیا، اچھے گھرانے میں شادی کر دی، اچھی جاب دلا دی تو ہم اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو گئے۔ ہرگز نہیں، آپ دنیاوی لحاظ سے اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے آپ اپنی ذمہ داری سے اس وقت تک فارغ نہیں ہو سکتے جب تک آپ بچوں کو توحید کا سبق نہ سکھائیں، انہیں اخلاق کے زیور سے آراستہ نہ کرائیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، ایک والد نے، ایک باپ نے اپنے بچوں کو ادب سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں دیا۔ سب سے بڑا انعام ایک باپ کی طرف سے بچوں کی تربیت کرنا ہے، انہیں ادب سکھانا ہے۔ یہ حدیث گرچہ متکلم فی ہے لیکن دوسرے اور نصوص سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ آپ نے بچے کے نام ایک بڑا بنگلہ کر دیا، اسے کار دلا دی، اونچے خاندان میں گھر میں شادی کرا دی، یہ سب سے بڑھ کر ایک باپ کا سب سے بڑا انعام اگر اپنے اولاد کے لیے کوئی ہے تو اسے آداب سکھانا ہے، توحید کا سبق دینا ہے۔ توحید سے بڑھ کر کوئی اور انعام نہیں ہو سکتا۔ اسی تربیت کے پیش نظر جب شادی کا موقع آئے تو شریعت کہتی ہے کہ دینداری کو ترجیح دو۔ اگر دینداری کو ترجیح دو گے تو تم خیر میں رہو گے۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ اگر تم دین کو ترجیح دو گے، دینداری کو دیکھ کر تم رشتہ کرو گے تو تم خیر میں رہو گے، برکت میں رہو گے۔ بچے ماں کا اثر زیادہ قبول کرتے ہیں کیونکہ ماں زیادہ وقت لگاتی ہے بچوں پر، تو ماں جتنی سدھر کر ہوگی، با اخلاق ہوگی، با حیا متقی ہوگی تو بچوں پر اس کا اثر ضرور پڑے گا۔ اگر ماں بد اخلاق ہے، بد کردار ہے تو بچے بھی بد اخلاق اور بد کردار ہو جائیں گے۔ آج کل دیکھو، کسی سے محبت ہو گئی، شادی کر لیا، کسی سے عشق ہو گیا، شادی کر لی، نہ ایمان دیکھا، نہ عقیدہ دیکھا، نہ دینداری دیکھی، بس دیکھا تو صورت دیکھی، حسن و جمال دیکھا، پیسہ دیکھ کر شادی کر لیا۔ تو آگے چل کر بچوں کا کیا حال ہوگا؟ بسا اوقات بچے بڑے ہونے کے بعد اگر محلے والے سے سنتے ہیں کہ ہمارے والدین نے، ماں باپ نے محبت کر کے شادی کی تھی، عشق کر کے شادی کی تھی، تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ بچے کسی اور کے ساتھ بھاگ کر شادی کریں گے، کسی غیر کے ساتھ شادی کریں گے، زنا تک بھی یہ بچے کر سکتے ہیں۔ تو اسی لیے جب بھی شادی کا موقع آئے تو دینداری کو ترجیح دینی چاہیے، ایمان کو ترجیح دینی چاہیے۔ دینداری کی بنیاد پر اگر رشتے ہوں گے تو اس میں خیر و برکت ہوگی۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے، تربیت اولاد میں نرمی لازمی چیز ہے۔ بچوں کو ہمیشہ غصہ کرنا، مارنا، ڈانٹنا یہ اچھی بات نہیں۔ محبت سے تربیت ہوتی ہے، شفقت سے تربیت ہوتی ہے۔ بعض ناتجربہ کار والدین، ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو ایسے مارتے ہیں، لکڑی سے ایسے پیٹتے ہیں جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، بچوں کے اندر ڈر ضرور رکھنا ہے، اپنا ڈر بھی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی۔ پیارے نبی ایک صحابی سے کہتے ہیں اخفہم فی اللہ، اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر دلاؤ، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ لیکن اس طرح حیوانوں کی طرح مارنا، اس شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ محبت سے، شفقت سے تربیت ہوتی ہے۔ یاد رکھو، جو ماں باپ اپنے بچوں کو زیادہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، وہ ماں باپ اپنے اولاد کو باغی بنا رہے ہیں۔
بچے بڑے ہو کر اس ظلم کو یاد رکھتے ہیں، باپ کیسے پیٹتا تھا، ماں کیسے مارتی تھی، بچے ساری چیزیں یاد رکھتے ہیں۔ پیارے نبی کے پاس حضرت حسن آئے، آپ نے انہیں بوسہ دیا۔ ایک صحابی وہیں موجود تھے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ بوسہ لے رہے ہیں، میرے 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ پیارے نبی کہتے ہیں یہ کوئی کمال کی بات ہے، من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ بچوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے۔ ایک عظیم حدیث دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق، اللہ تعالیٰ اگر کسی گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو ان گھر والوں میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ ماں نرم مزاج کی، باپ نرم مزاج کا، اولاد بھی نرم مزاج کی، تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ نے اس گھر والوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے، اچھا معاملہ کیا ہے۔ بچوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ ہونا ہے، بے جا سختی کرنا یہ اچھی بات نہیں۔ ایسے ہی بچوں پر بچپن سے نظر رکھنی چاہیے، ان کی غلطیوں کو دیکھنا ہے اور ان کی اصلاح کرنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے بچوں کی غلطیوں کو دیکھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ابھی تو بچہ ہے، بچہ گالی دے رہا ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، کہیں چوری کر کے آیا ہے ہم کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے۔ نہیں، بالکل اچھی بات نہیں۔ چھوٹی بچیاں نیم برہنہ لباس پہن رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے لباس پہن رہی ہیں، برہنہ گھوم رہی ہیں، ہم نے کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو چھوٹی بچی ہے۔ ان کی شرم و حیا کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے۔ بچوں کی تربیت کی یہی عمر ہے، یہی تو وقت ہے جس میں بچوں کی تربیت کرنا ہے، یہی تو وقت ہے جس میں بچوں کا ذہن بنتا ہے۔ اگر ہم بچوں کو بچپن سے ہی نیم برہنہ لباس پہنائیں گے، چھوٹا لباس پہنائیں گے، تو یہی بچیاں بڑے ہو کر اور بھی زیادہ بے شرم اور بے حیا ہو جائیں گی۔ بچوں کی غلطیوں پر نظر رکھیں اور ان کی اصلاح کرتے رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ آپ چھوٹے بچوں کی غلطیوں پر نظر رکھتے تھے اور بڑی محبت سے، شفقت سے ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ساتھ جا رہے تھے، جب وہ چھوٹے سے بچے تھے تو راستے میں کھجور پڑا ہوا تھا، حضرت حسن نے اسے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا تو پیارے نبی نے فوراً کہا کخ کخ، تھوک دو تھوک دو، کیا تمہیں نہیں معلوم اما علمت انا لا نأکل صدقہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ آل محمد صدقہ اور زکوٰۃ کا مال نہیں کھاتے، ہم پر حرام ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یقین تو نہیں تھا کہ صدقہ کا کھجور ہوگا، زکوٰۃ کا کھجور ہوگا، لیکن شک تھا، بچوں کی تربیت بچپن سے کر رہے ہیں۔ پیارے نبی نے یہ چھوڑ کر نظر انداز نہیں کیا، درگزر نہیں کیا کہ ابھی تو یہ چھوٹے ہیں، کھا لے گا تو کیا ہوگا، نہیں، بچوں کی تربیت بچپن سے ہونی چاہیے۔ اور عمرو بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چھوٹے سے تھے، پیارے نبی کے ساتھ ایک مرتبہ دسترخوان پر موجود تھے، ان کا ہاتھ کبھی بیچ میں جا رہا ہے، یعنی ایک برتن میں کئی سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے، عمرو بن سلمہ کا ہاتھ کبھی دائیں جاتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر جاتا ہے۔ پیارے نبی نے ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا غلام سم اللہ، اے لڑکے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور تمہارے سامنے جو حصہ ہے وہاں سے کھانا کھاؤ۔ تو دیکھیے پیارے نبی بچوں کی غلطیوں پر نظر رکھتے تھے اور بڑی محبت سے ان کی اصلاح فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے 10 سال پیارے نبی کی خدمت کی، میں نے ان 10 سالوں میں کبھی پیارے نبی نے مجھے نہیں مارا، اور حال تو یہ ہے کہ نبی نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ یہ ہوتی ہے تربیت، یہ ہوتی ہے بچوں کے ساتھ محبت۔ بے جا سختی کرنا اچھی بات نہیں، بچوں کی غلطیوں پر آپ نظر رکھیں اور ان کی اصلاح فرماتے رہیں۔ اسی طرح ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ صالح اولاد کے لیے دعائیں کرنا۔ انبیاء کرام جب بھی اللہ سے اولاد مانگتے تو صرف اولاد نہیں، اولاد کے ساتھ ساتھ ان کی صالحیت کے لیے، صلاحیت کے لیے نیک اور متقی اولاد مانگا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی رب ہب لی من الصالحین، پروردگارا مجھے صالح اولاد عطا فرما۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، پروردگارا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، بڑھاپا ظاہر ہو چکا ہے، وکانت امرأتی عاقرا،
اور دوسرا یہ کہ میری بیوی بھی بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، پروردگارہ تو مجھے اولاد عطا فرما، مجھے وارث عطا فرما، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اور وارث بھی کیسا ہو، مجھے ایسا بچہ عطا کر جو میرے اور آل یعقوب کے خاندان کا جانشین ہو، نبوت کا جانشین ہو۔ اے اللہ تو نے جو مجھے نبی بنایا، ہمارے باپ دادا کو نبی بنایا، اس نبوت کے سلسلے کو برداشت کرنے والا ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور وہ تیرے پاس منظور و مقبول ہو، تو اس سے راضی ہو جائے، ایسی اولاد مجھے عطا فرما۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، والدین کو چاہیے کہ دعا کے لیے جب بھی ہاتھ اٹھیں اپنے اولاد کے لیے ضرور دعا کریں، اور اولاد کو بھی چاہیے کہ جب بھی دعا کریں اپنی دعا میں والدین کو، ماں باپ کو ضرور یاد رکھیں۔ ماں باپ کی دعائیں بچوں کو بنانے میں بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ والدین اپنے بچوں کو، اولاد کو ضرور دعا میں یاد رکھیں۔ ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگارہ مجھے اور میرے اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگارہ مجھے نمازی بنا اور میری ذریت کو نمازی بنا۔ اور اہل ایمان کو بہترین دعا سکھائی گئی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اہل ایمان تو وہ ہیں وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا، پروردگارہ ہمارے بیویوں کے ذریعے، ہماری اولاد کے ذریعے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب اولاد نیک ہوگی، متقی ہوگی، بیوی نیک اور متقی ہوگی، تو ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ وجعلنا للمتقین اماما، سارے گھر والے متقی ہیں اور ہم سرپرست ہونے کی حیثیت سے متقیوں کا مجھے امام بنا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے دوسری دعائیں کریں یا نہ کریں، اگر صرف یہی دعا بھی کر دیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو اس کے بہت اچھے اثرات ہم زندگی میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں اپنے اولاد کو یاد رکھنا ہے، ہم اولاد ہونے کی حیثیت سے اپنے ماں باپ کو دعا میں یاد رکھنا ہے۔ جہاں ماں باپ اپنے اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن وہیں پر یاد رکھیں کبھی ماں باپ کی زبان سے اولاد کے لیے بد دعا نہیں نکلنا چاہیے۔ ماں باپ پریشان ہو کر اولاد کے پریشانیوں سے، ان کے تکلیفوں سے غصے میں آ کر کبھی بد دعا دے دیتے ہیں، لیکن دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا تدعوا على انفسکم ولا تدعوا على اولادکم ولا تدعوا على اموالکم، تم اپنے آپ کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے مال کے لیے بد دعا نہ کرو، اپنے اولاد کے لیے بد دعا نہ کرو، کیونکہ دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، لا توافق من اللہ ساعہ یسأل فیہا عطاء، جس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اس وقت بد دعا کر دی، کہیں وہ بد دعا قبول نہ ہو جائے۔ اگر بد دعا قبول ہو گئی تو پھر ہمیں رونا پڑے گا، ہم خود پریشان ہو جائیں گے اپنی اولاد کے لیے۔ اور اولاد کو بھی چاہیے کہ ماں باپ کی بد دعا سے ڈریں، ماں باپ کو ستانے سے، پریشان کرنے سے بچیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ تو ناظرین، باتیں بہت ہو سکتی ہیں، اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ دعا ہے رب العالمین سے، پروردگار عالم ہم سبھی کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔